جانتے ہیں وہ ایسی کون سی اللہ کی مدد کی نشانیاں اور وہ پر اسرار راز ہیں جو آپ پر غیب کے ان بند دروازوں کو کھول دیں جو آپ کی تاریک زندگی کو روشن کرنے کا سبب بنے۔ کیونکہ جب آپ اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، خوشیوں اور غموں کا سامنا کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشاں رہتے ہیں، تو اس سفر میں آپ اللہ کی مدد اور رہنمائی کی طلب کرتے ہیں۔ ایک اہم سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی مدد قریب ہے یا اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے؟ تو یاد رکھیں، جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ نشانیاں بھی اچانک ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ تو سنو، وہ سمیع علیم خدائے واحد ہے، وہ آپ سے بے خبر نہیں ہے، اور وہ اپنی مدد کے تمام پر اسرار دروازے آپ پر کھولے خود آپ کا منتظر ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اور جوڑ اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ اللہ کی رحمت اور کرم کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہر ایک مخلوق اس کی فیض یابی سے مستفید ہوتی ہے، چاہے وہ آسمان میں اڑنے والا پرندہ ہو یا زمین پر رینگنے والا کیڑا، اور وہی تو ہے جو آپ کے نا امید ہو جانے کے بعد آپ پر بارش برساتا ہے اور اسی کے ذریعے اپنی رحمت و برکت پھیلا دیتا ہے تاکہ تسکین بخش اور ٹھنڈی ہوائیں آپ کے دلوں کو تازگی بخشیں۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو ان چند چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں، وہ خدائے مہربان جس نے اس مادی دنیا کو قائم کیا ہے، وہی خدا جب چاہے آپ کی مدد کے لیے پر اسرار اسباب بنا کر آپ کو حیرت انگیز تبدیلیوں سے خوبصورت بنا دے گا۔ جس طرح ہر روز دن کے بعد رات کی تاریکی اس بات کی علانیہ شہادت دے رہی ہے کہ جس کائنات میں آپ رہتے ہیں اس کے اندر کہیں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، بتاؤ وہ کون ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ کی زندگی کے چند اوراق خراب ہو گئے ہیں اور آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، بے سکون ہونے لگے ہیں، تو جان رکھیں کچھ اوراق خراب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پوری کہانی خراب ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو، وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور یہ جان رکھیں آپ کے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر اور پوری قوم خوفزدہ ہے، لیکن اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا، اور مدد بھیجی گئی، اور مدد بھی ایسی کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ یہی ایمان ہے، اور ایسا ہی ایمان آپ کا بھی اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بھلائیاں اس رب کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب آپ لوگوں سے امید لگاتے پھرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر
دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں۔ اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ آپ جان پاتے کہ اس رب نے جو چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں وہ خود آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ یقین رکھیں وہ آپ کو مل کر رہیں گی، لیکن اصل میں آپ نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو آپ نے اپنے لیے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو اللہ کی امان ڈھونڈو جہاں آپ کے لیے راحتوں کا سامان ہے۔ آپ اگر اللہ کی طرف چل کر آئیں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا، اور اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ اور یہ جان رکھیں بات تب ہی بنے گی جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اللہ کی راہ میں لگ جائیں تو چند سالوں کے بعد شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں کہ زندگی کیوں نہیں بدل رہی۔ اب اگر زندگی نہیں بدل رہی تو پھر کیا واپس پلٹ جانا ہے؟ اللہ پر ہرگز کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، نہ ہی اسے مجاہدے کر کے قائل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ جب چاہے، اس کی جب مرضی ہو تب مائل بے کرم ہوتا ہے، کیونکہ اسے بندے کا اندر باہر سب پتہ ہوتا ہے۔ اس کے سامنے اداکاری نہیں چلتی، اخلاص چلتا ہے۔ ایسی صورتحال بڑے سخت امتحان میں بدل جایا کرتی ہے۔ انسان خود کو پوری شدت سے بدلنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ ابھی مزید تربیت کا ہوتا ہے۔ اپنے ارادے، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کو اللہ کے سپرد کر کے دعا کرتے رہنا ہوتی ہے۔ جب اس کی مرضی ہوگی تب ہی بات بنے گی۔ لیکن اگر آپ اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ تمہارا رب ہی خالق و رحمان ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر یقین ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اور اگر آپ ذرا غور کریں تو بظاہر آپ کو اپنی کامیابی کے آثار دور دور تک نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن آپ کی مخالفت کے طوفان ہر طرف سے اٹھ رہے ہوں اور آپ کو یہ لگتا ہو کہ آپ کا ہر منصوبہ فیل ہو رہا ہے، تو جان رکھیں بسا اوقات آپ ایک کام اپنے منصوبے کے مطابق کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک نشانے پر تیر مار دیا، مگر نتیجے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کے ہی ہاتھوں سے وہ کام لیا جو آپ کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ اور یہ سب اللہ کی پر اسرار مدد کے تحت ہوتا ہے، اور انجام کار اللہ کا منصوبہ ہے، آپ کے لیے عزت اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگ نہیں جانتے۔ یاد رکھیں کامیابی اور ناکامی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ پر توکل کرنے والوں کو ایسی غیر معمولی تسکین عطا ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتی ہے۔ اس لیے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ رب تو ایسی پاک ذات ہے جو آپ کی فریاد کا انتظار کرتا ہے۔ وہ عطا کرے تو رحمت اور محروم رکھے تو حکمت۔ اور اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کی مدد کے وہ خاص پر اسرار راز جو آپ پر مدد کے سارے دروازے کھول دیں، تو یاد رکھیں جب آپ عالمی اسباب میں اپنی ساری تدبیریں اللہ سے ڈرتے ہوئے قانون فطرت کے مطابق اسی طرح اختیار کرنے لگیں کہ جس طرح اہل دنیا کرتے ہیں، مگر آپ کا بھروسہ اور توکل اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونے لگے، تو سمجھ لیں اللہ خفیہ وسیلوں سے آپ تک اپنی مدد پہنچانے والا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے خود کشادگی پیدا کر دیتا ہے، اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑے اجر ہیں۔
اور اگر آپ کا راستہ تاریک ہونے لگے تو اپنے یقین کو ہرگز الوداع نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کو راستہ نظر آنے لگے، آپ نے اللہ سے مدد مانگی ہے تو بے فکر ہو جائیں، وہ اسباب بھی بنائے گا اور راستے بھی دکھائے گا، اور جو معاملات آپ کی ڈھیر ساری سوچوں سے بگڑ گئے تھے اللہ انہیں اپنی پراسرار مدد کے ذریعے بہت جلد سنوار دے گا۔ آن قریب وہ کن کہے گا اور سب ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ گمان سے آگے اور بیان سے باہر، جو آپ کی زندگی کو خوشیوں کے حسین رنگوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔